بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، آج ایک ویڈیو کے حوالے سے آپ سے بات کرنی تھی۔ میرے پاس ایک ویڈیو پہنچی تھی، سوچا اس حوالے سے آپ کے سامنے چند باتیں عرض کر دوں۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ ہمارے ایک انتہائی محترم اور ہمارے بزرگ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ وزید مجدہ حضرت نے اپنے کسی بیان میں شیخ احمد کبیر رفاعی رحمہ اللہ کے حوالے سے ایک واقعہ نقل فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس ان کے لیے ظاہر ہوا۔ اس حوالے سے کچھ گمراہ قسم کے لوگوں نے بڑی لے دیکھی اور حضرت پر طعن و تشنیع کا بازار گرم کیا۔ تو اس طعن و تشنیع کے بازار گرم ہوتے وقت ہمارے ملک کے ایک فساد پھیلانے والے اپنی تقریروں کے ذریعے سے امت میں ایک خطرناک قسم کا اختلاف ڈالنے والے وہ بریلوی مولوی کہ جو اپنے ہی بریلوی مولویوں کے نزدیک بھی اس کریڈٹ کو لے چکے ہیں کہ وہ وقتاً فوقتاً کوئی فساد کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ میری مراد لاہور کے بریلوی عالم مولوی اشرف جلالی نے اپنی ایک تقریر کی، بڑی لمبی 26 منٹ کی تقریر تھی۔ میں نے سوچا اس میں بہت کام کی باتیں ہوں گی، میں نے بڑے غور سے سنا۔ کچھ ساتھیوں نے مجھے بھیجا، میں نے غور سے سنا اور میں نے سوچا کہ اس میں کوئی کام کی بات مجھے مل جائے گی، کوئی علمی بات ہوگی۔ لیکن میں نے اس پوری تقریر کو سننے کے بعد 26 منٹ میرے یوں ضائع ہوئے ہے کہ مجھے اس میں کام کی کوئی ایک بات بھی نہیں ملی۔ اس میں حضرت نے اس واقعے کو بیان کیا جلالی صاحب نے، اور کہا کہ جی یہ واقعہ تو ملفوظات حکیم الامت میں مولانا تھانوی صاحب نے بھی لکھا ہے، اور پھر کہا کہ جناب خضر حیات صاحب جو ہے نا، وہ جنہوں نے اس واقعے میں مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو طنز کا نشانہ بنایا ہے، اس پر انہوں نے کہا کہ ان کو چاہیے کہ وہ تھانوی صاحب پر بھی یہی فتویٰ لگائیں اور اس طرح کی باتیں کی۔ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ خضر حیات نے یہ کیوں کہا، کیونکہ وہ ہمارے مسلک کے اندر چونکہ ایک الگ سے ایک رخ ہے اس کا، ہمارے مسلک سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو وہ بہت ساری اس کی ایسی باتیں ہیں جو قابل اعتراض ہیں اور ان کو جوابات دیے جاتے ہیں۔ لیکن اس دوران بہتی گنگا میں جو جلالی صاحب نے ہاتھ دھونے کی کوشش کی ہے، سوچا کہ اس حوالے سے 2-4 باتیں عرض کر دوں۔ کیا باتیں انہوں نے کی؟ انہوں نے اپنی اس بات کے شروع میں یہ کہا کہ جی چونکہ خضر حیات نے مولانا تقی عثمانی صاحب زیدہ مجدو سے رجوع کا مطالبہ کیا ہے کہ آپ اس مسئلے سے رجوع کریں، تو انہوں نے اس میں کہا کہ جناب رجوع کا مسئلہ یہ کہ تم غیر مسلم ہو گئے ہو، اس لیے تم سے رجوع کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ تو میں جلالی صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ ہمیشہ رجوع وہ اسلام اور غیر اسلام کی بات سے نہیں ہوتا، کبھی کبھی تحقیقی مسائل میں بھی رجوع ہوتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسائل میں ان سے رجوع ثابت ہے، امام ابو یوسف کے رجوع ثابت ہیں، ائمہ مجتہدین کے رجوع ثابت ہیں، حتیٰ کہ صحابہ اکرام سے بعض مسائل میں رجوع ثابت ہے۔ یہ کوئی دنیا کا اصول نہیں ہے جو آپ نے پیش کیا کہ رجوع جناب رجوع کا مطلب یہ کہ تم غیر مسلم ہو گئے ہو اس لیے تم سے رجوع کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ جلالی صاحب اس فتوے کی روح سے نہ نعوذ باللہ صحابہ اکرام کی شخصیت بچتی ہے، نہ ائمہ مجتہدین کی، نہ اولیاء اور بزرگان دین کی، جو کہ آپ کی اور ہماری متفقہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں وہ واقعات۔ اس لیے یہ تو آپ کا اصول ہی بے ڈھنگا اور بے سوچا سمجھا اور بالکل غلط جو ہے بنیاد پر قائم ہے۔ لیکن اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو میں آپ کو ایک الزاماً یہ بھی بتا دوں کہ آپ نے بھی بہت سارے مسائل ایسے بیان کیے جس میں آپ سے بھی بریلوی علماء نے رجوع کا مطالبہ کیا ہے۔ جیسے کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ نے حضرت سیدہ فاطمہ، حضرت سیدۃ النساء اہل الجنہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ نے خطا کا مسئلہ بیان کیا، تو آپ کے بریلوی مسلک کے علماء نے آپ کے خلاف بہت ساری کتابیں لکھی اور آپ پر حکم کفر تک لگایا اور رجوع کے مطالبے کیے۔ جیسا کہ میرے پاس کتاب موجود ہے، یہ کتاب ہے میرے پاس محفوظہ عن الخطا، یہ مفتی محمد چمن زمان کی کتاب ہے، سکھر کے بریلوی مولوی ہیں۔ اور اس میں سب سے بڑی مزیدار اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس کتاب کے مقدمے کے اوپر ہمارے کراچی کے مشہور مولوی شفیع کاڑوی کا بیٹا کوکب نورانی کی بھی دستخط ہیں، اور اسی طریقے سے جناب احمد سعید کاظمی صاحب کے بیٹے مظہر سعید کاظمی کے دستخط ہیں، اور جناب اسی طریقے سے آپ کے فیصل آباد کی مشہور شخصیت جو گزری ہے مولوی سردار احمد لائل پوری، ان کے بیٹے فضل رسول حیدر صاحب کی بھی دستخط ہیں، اور اسی طریقے سے حبیب الحق شاہ کے دستخط ہیں، پیر سائیں عبدالخالق قادری برچون شریف والوں کے بھی دستخط ہیں، اور اس طریقے سے بڑے بڑے علماء کی اس پر تائیدات ہیں۔ اور یہ کتاب ان سب کے مشورے سے، اور پھر اس کے اندر اوروں کے بھی نام لکھے ہوئے ہیں کہ جو اس مسئلے میں آپ کے خلاف ہیں اور آپ پر حکم کفر تک لگایا ہے۔ اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 88 اور 89 میں آپ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ آپ کا کفر ثابت کیا گیا ہے۔
اس کتاب میں اسکین آپ کو ساتھ دکھا دوں گا۔ صفحہ نمبر 189 کے اوپر آپ کے بارے میں لکھا گستاخی نقل کرنے کے بعد کہ ایسی گستاخی کرنے والے کو قتل کر دیا جائے گا، اور 196 کے اوپر لکھا کہ جلالی انبیاء کرام کی ذات پر بھی اس نے بدترین حملہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے صفحہ نمبر 5 پہ لکھا ہے کہ اشرف جلالی سے توبہ اور رجوع کا مطالبہ۔ تو میرے خیال میں توبہ اور رجوع کا مطالبہ آپ سے اس لیے کیا ہے کہ آپ کے اصول کے مطابق آپ غیر مسلم ہو گئے ہو۔ صفحہ نمبر 8 پہ لکھا ہے کہ اشرف جلالی ضال مضل مسلک اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ اور یہ میں چند آپ کو سنا رہا ہوں، بہت کچھ ہے آپ کے بارے میں، اگر کبھی موقع مل جائے تو آپ پڑھ لینا۔ صفحہ نمبر 156 پہ لکھا ہے جلالی احمد رضا کے فتوے سے سفیہ احمق بدعقل اور بے ادب ہے۔ صفحہ 160 پہ لکھا ہے کہ جلالی قرآن کی تعریف معنوی کا مرتکب ہے۔ صفحہ 160 پہ لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم کی طرف جلالی نے کلمہ کفر منسوخ کیا ہے۔ اور اس طریقے صفحہ 196 اور 185 پہ لکھا ہے کہ جلالی کا مضمون انبیاء کرام پر افتراء اور تکذیب کو مستلزم ہے۔ اس طریقے سے اس میں بہت سارے حوالے ہیں جس میں یہاں تک لکھا گیا ہے کہ آپ نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام کی توہین اور گستاخی کے مرتکب ہیں۔ یہ حوالہ جات اس میں موجود ہیں، آپ کو کبھی شوق ہو تو اس کتاب کو دیکھ لینا اور اس میں وہ ساری باتیں پڑھ لینا، اور اگر پھر بھی آپ کو ہماری بات کی تسلی نہ ہو تو پھر اللہ ہی آپ کو سمجھائے۔ یہ ہو گیا آپ کا ایک مسئلہ جو آپ نے کہا، اور آپ نے وہاں کہا کہ انہی کا منہ انہی کی چپیڑ، تو میں نے یہ آپ کے بریلوی مولویوں کی چپیڑ آپ کے منہ پہ دی ہے تاکہ آپ کو بھی اس اصول کے مطابق بھی جواب مل جائے۔ آپ نے آگے کہا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے، جیسا کہ وہ خضر عیاض صاحب نے کہا تھا کہ جی حضرت فاطمہ کے لیے ہاتھ باہر نہیں نکلا تو شیخ رفاعی کے لیے کیسے آ گیا، تو آپ نے کہا یہ بھونڈی قیاس ہے۔ میں ان کی بات کی تائید نہیں کرتا ہوں، واقعی انہوں نے غلط کام کیا اور بھونڈی قیاس ہی کی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ آپ اس کو رد کر رہے ہو جبکہ آپ کے خود مسلک کے لوگ ان بھونڈی قیاسوں کے ارتکاب کا شکار ہیں۔ آپ بھی یہ جگہ جگہ بھونڈی قیاسیں کرتے رہتے ہو۔ آپ کہیں لکھتے ہو کہ جناب دیکھو اگر سورج ہر جگہ حاضر ناظر ہے تو نبی علیہ السلام کیوں حاضر ناظر نہیں؟ ایسی بھونڈی قیاسیں آپ بھی کرتے ہو۔ آپ کہتے ہو جناب فلاں جگہ دیکھو گدھا جو ہے وہ، جیسے احمد اللہ نے لکھا ہے کہ ایک گدھا تھا وہ اس کو علم غیب ہو گیا تو نبی علیہ السلام کو کیوں نہیں ہوا، نعوذ باللہ۔ کبھی آپ اس طرح کی بھونڈی قیاسیں آپ کی پیش کرنے کا ایک بہت عام سا ایک آپ کی عادت ہے۔ اور کبھی کہتے ہو جناب قبر میں ایزی لوڈ جو ہے وہ، جیسے قبر میں ایصال ثواب چلا جاتا ہے جیسے موبائل میں ایزی لوڈ چلا جاتا ہے۔ اور کبھی آپ اس طرح کی مثالیں آپ کے مسلک میں بہت زیادہ ہیں، آپ ڈھونڈتے رہیں آپ کو نیٹ پہ مل جائیں گی۔ یہ تو میں نے آپ کو صرف اشارتاً بتایا ہے۔ آپ نے کہا کہ بکروی نے بلا وجہ اس کا رد نہیں کیا، یعنی ان کے تو مسلک پر اس کی بنیاد پر زلزلہ آتا ہے۔ شیخ رفاعی کے واقعے سے بقول آپ کے ہمارے مسلک کی بنیاد پر زلزلہ آتا ہے۔ بھائی بات یہ کہ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب زیدہ مجدہ اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں، اگر اس مسئلے سے حضرت ہمارے عقیدہ اہل سنت والجماعت کے اوپر کوئی زلزلہ آتا تو ہم اس کو بیان کیوں کرتے؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ یہ جواب ہم سے پوچھیں کہ زلزلہ آتا ہے یا نہیں آتا۔ آپ نے پھر اس پر تفریح کرتے ہوئے واقعہ پیش کیا کہ جناب جو لوگ دن رات کہتے ہیں کہ ہم جیسے بشر ہیں مٹی کے ہیں، اس عقیدے کا رد ہے۔ آپ نے کہا یہ اس عقیدے کا رد ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے بشر ہیں اور مٹی کے ہیں، اور کہا کہ میں پہلی بات تو آپ کو یہ بتاؤں کہ اس واقعے میں اس عقیدے کا رد تو نہیں ہے، کیونکہ قبر مبارک سے ہاتھ کا نکلنا، اس میں تو دور دور تک کوئی ایسی بات نہیں پائی جاتی کہ جس سے یہ کہا جائے کہ جناب اس عقیدے کا رد ہے کہ آپ بشر ہیں۔ کیا یہ بشر کے لیے منافی ہے؟ کیا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہونے کے حوالے سے آپ اس کو بشریت کے منافی سمجھتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہو کے ایسا نہیں کر سکتے تھے، نعوذ باللہ؟ تو یہ تو آپ کی کیا سی غلط ہے۔ آپ نے دوسری کہی کہ ان لوگوں کے عقیدے کا بھی رد ہے جو کہتے ہیں نبی ہم جیسے اور مٹی کے ہیں، یعنی آپ کے بقول نبی کو اپنے جیسا بشر یا مٹی کا کہنا یہ عقیدہ ہی غلط ہے، اور اس واقعے میں اس کا رد ہے۔ تو میں سب سے پہلے تو یہ بتاؤں کہ آپ نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جیسا بشر ماننا، جیسے قرآن نے کہا اور ہم جیسے بشر کے الفاظ موجود ہیں، جیسے آپ نے ان کا رد کیا ہے تو آپ نے قرآن کی آیتوں کا رد کیا ہے، آپ نے کسی کے عقیدے کا رد نہیں کیا اس بات پہ۔ اور قرآن کا رد کوئی واقعہ نہیں کر سکتا۔ کیا آپ ایک واقعے کو اٹھا کے کہتے ہیں کہ اس سے اس قرآن کے نعوذ باللہ رد ہو رہا ہے، کیونکہ یہ عقیدہ تو قرآن کا ہے، ایک بات۔ دوسری بات، اگر آپ کو یوں بھی سمجھ میں نہ آئے کہ ہم جیسے بشر ہیں کہ الفاظ اگر آپ کے بقول یہ کوئی غلط ہیں، تو میں آپ کو حوالہ جات پیش کر دیتا ہوں کہ جناب یہ آپ کی کتاب ہے تحقیقات، اس میں صفحہ نمبر 91 کے اوپر آپ پڑھ لیں، اس میں لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے بشر ہیں، اور اس میں اسی طریقے سے دوسرا حوالہ یہ میرے پاس کنز الایمان ہے، یہ بھی آپ کی اسکرین پہ آپ کو نظر آ جائے گا، اس میں صفحہ نمبر 760 پر حوالہ موجود ہے۔ سورہ حامیم سجدہ کے میں آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے آپ کے مسلک کے احمد رضا خان لکھتے ہیں کہ وہ آدمی ہونے میں تم ہی جیسا ہوں، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے جیسا بشر کا الفاظ موجود ہیں۔ یہ میرے پاس جال حق موجود ہے، اس جال حق کے اندر صفحہ نمبر 169 پہ لکھا ہے کہ میں ظاہر رنگ و روپ میں تم جیسا معلوم ہوتا ہوں، اور صفحہ نمبر 170 پہ لکھا ہے کہ ہم تم جیسے بشر ہیں۔
اسی طریقے سے صفحہ نمبر 170 پہ لکھا ہے کہ ہم تم جیسے بشر ہو کر ایسے کمالات دکھاتے ہیں، تم جیسے بشر کے الفاظ موجود ہیں، ہم جیسے بشر کے الفاظ موجود ہیں۔ آپ کس بنیاد پر کہتے ہیں کہ اس واقعے کے اندر اس عقیدے کا رد ہے؟ اگر اس عقیدے کا رد ہے تو یہ عقیدہ قرآن کا بھی ہے، ہمارا بھی، اور آپ کے بڑوں نے بھی لکھا ہوا ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کوئی نیا عقیدہ مارکیٹ میں لانچ کرنا چاہ رہے ہیں جس کا نہ قرآن سے کوئی تعلق ہے، نہ عقائد رسول سے کوئی تعلق ہے، نہ آپ کے مسلک کے بڑوں سے اس عقیدے کی کوئی تائید موجود ہے۔ تو ایک تو بات یہ آپ کو سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ آپ اتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں۔ دوسری بات آپ نے کہی کہ جناب مٹی سے ہوں، آپ نے نعوذ باللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق، جو آپ کی مادہ خلقت جو خاک اور مٹی ہے، آپ نے اس کا انکار کر کے آپ نے کون سے جرم کا ارتکاب کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ آپ کے تبیان القرآن میرے پاس یہاں رکھا ہوا ہے، آپ کے مسلک کے بہت بڑے جید عالم، آپ کے مسلک کے مفتی منیب الرحمان، ان کو اپنے مسلک کے اندر ایک سند کی حیثیت دیتے ہیں۔ وہ اپنی کتاب تبیان القرآن میں صفحہ نمبر 137 کے اوپر لکھتے ہیں کہ جناب، جیسے کہ آپ نے کہا کہ مٹی سے نہیں بنے ہوئے، تو میں آپ کو عبارت پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ صفحہ نمبر 137 پر انہوں نے لکھا کہ فقیہ خطیب ابو الربیع نے اپنی کتاب شفاء الصدور میں چند عظیم باتیں لکھی ہیں۔ ان میں سے یہ روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو پیدا کرنا چاہا تو اللہ سبحانہ نے جبرائیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ زمین پر جائیں اور زمین کے قلب سے مٹی لے کر آئیں، اور جبرائیل علیہ السلام اور جنت کے فرشتے اور رفیق اعلیٰ کے فرشتے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی جگہ سے سفید نورانی مٹی لائے۔ آگے 2 لائنیں 3 لائنوں کے بعد لکھتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا علیہ السلام تو ان کی پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مادہ خلقت کی مٹی رکھی، مادہ خلقت کی مٹی رکھی۔ یہ آپ کی تبیان القرآن والا لکھ رہا ہے، اور یہ صفحہ نمبر 137 کا حوالہ ہے۔ آگے چلیں صفحہ نمبر 139 کے اوپر وہ لکھتے ہیں نبی انسان اور بشر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری جنس سے مبعوث کیا ہے۔ صفحہ نمبر 141 پہ لکھتے ہیں باوجود یہ کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ کا خمیر مٹی سے بنایا گیا تھا اور آپ انسان اور بشر تھے، لیکن آپ انسان کامل اور سید البشر ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جناب دوسری کتاب ہے میرے پاس، اسی غلام رسول سعیدی صاحب جو آپ کے مسلک کے اندر میں نے بتایا کہ بہت بڑی حیثیت رکھنے والے، یہ صفحہ نمبر یہ جو تبیان القرآن تھا جلد 3 اور صفحہ نمبر 137، یہ میرے پاس شرح صحیح مسلم جلد 5 صفحہ نمبر 105 سے لے کر 106 تک 7 تک آپ دیکھتے جائیں۔ اس میں لکھا ہوا ہے کہ صفحہ نمبر 104 پہ لکھا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو مٹی لانے کا حکم دیا، اور پھر آگے لکھا کہ اسی مٹی سے آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آپ کی پیشانی میں وہ جو آگے واقعہ وہ لکھا ہے۔ پھر آگے 105 پہ لکھا کہ زمین سے اس مٹی کو لے کر آئیں جو زمین کا قلب ہو اور سب سے اچھی مٹی ہو تاکہ میں اس کو منور کروں۔ نمبر 106 صفحہ پر لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی کی اصل مکہ میں زیر زمین کی ناف ہے۔ آگے لکھا آپ کا مادہ خلقت مٹی ہے۔